پولیٹیکل لیننگ ہوگا, لیفٹ ہوگا, رائٹ ہوگا, سیٹر ہوگا. جس چیز پہ میں حیران ہوں عمران ریاض صاحب کے کانٹیکسٹ میں, کہ چاہے طلعت حسین صاحب ہو, غریدہ فاروقی صاحبہ ہو, آسمہ شیرازی ہو, یہ چھوٹے چھوٹے جو نئے آج کل جرنلسٹ نکلے ہوئے ہیں, یا فہد حسین صاحب, بڑے بڑے لوگ ہیں, اس کو کیوں نہیں کنڈیم کرے؟ ٹھیک ہے, عمران ریاض صاحب کی باتیں شاید جوڈیشری کو ناپسند ہو, شاید پارلیمنٹ کو ناپسند ہو, شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ناپسند ہو, وہ ہے. بٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو اٹھا لیں گے اور اس طریقے سے اٹھائیں گے, یو میڈ اے موکری آف دا لا. آپ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں, ای سی پی کو تو چھوڑیں. سو جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے, اور ابھی میں نے ایک بات کی کہ مجھے ایک کولیجن کورس نظر آ رہا ہے. کولیجن کورس دو طریقے کا ہو سکتا ہے, ایک ریولوشن ہو سکتا ہے, ایک ایوولوشن. ریولوشن جو ہے ہمیشہ اپنے مقصد کو حاصل کر کے ملک میں تباہی کرتی ہے. ایوولوشن یہ ہوتا ہے کہ جو سوچنے والے لوگ ہیں, جسے ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں, یہ اب ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر آپ نے پاکستان میں ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہونے دی, آپ کو لگا کہ اس وقت آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا, جو مجھے لگتا ہے آئین کے خلاف ہے, بٹ چلیں اس پہ بہت ڈبیٹ ہو سکتی ہے. جب آپ اس وقت نیوٹرل ہوئے, جب ملک پہ ڈاکہ پڑا, آپ کو یقین نہیں آیا, اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے. اور میں نے یہ اگزامپل دی, خان صاحب, ان کے تمام سینیٹرز, ان کے ایم این ایز, ایم پی ایس, تقریباً لگ بھگ 600 لوگ بنتے ہیں, 550 تک. آپ ان سب کو جیل میں ڈال دیں اور آپ پی ٹی آئی کو بین کر دیں کہ آپ 8-10 سال سیاست نہیں کر سکتے. کیا یہ جو لوگ اس وقت ہیں, چاہے جرنلسٹ ہیں, چاہے پی ڈی ایم ہے, چاہے ان کے سپورٹرز ہیں, چاہے کہ جو ایکسٹرنل ہواری ہیں, کیا وہ آئی ایم ایف اگریمنٹ کے بعد عوام کو سستا تیل, سستا کھانا, سستی بجلی, سستی گیس اور پانی مہیا کر سکتے ہیں؟ میں اسکول اور صحت کی تو بات ہی نہیں کر رہی. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ, جو ایک انہوں نے فیشزم سٹارٹ کی ہے, خاص کر کے پی کے پہ, کیونکہ وہ سپورٹرز ہیں خان صاحب کے. ہمارے جو زم علاقے ہیں, ایکس فاٹا, ایکس پاٹا, فاٹا کو فنڈ جاتے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے. خان صاحب نے ہمیشہ کوشش کی, یہ پاکستان میں جو ٹوٹے ہوئے دل کی حالت تھی پوسٹ بنگلہ دیش کی, جی پنجاب, یہ سندھ, یہ کے پی, ان کو اکٹھا کریں. اس کے لیے خان صاحب نے خاص 330 ارب روپے ہر سال مختص ہوتے تھے. این ایف سی ایوارڈ پہ آپ کو پتا ہے کس طرح سکیورڈ ہے, وہ بھی حکومت نے کم کر دیا, 110 بلین پہ کر دیا ہے. ان لوگوں نے میت, ان کے جنازے اٹھے ہیں وار آن ٹیرر میں, ان کو یہ صلہ دیا. دوسرا, صحت انصاف کارڈ ان کا ختم کر دیا. اب میں نے سنا کہ اے پی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کریں. یہ چیز فیشزم میں جو چل رہی ہے. اچھا, لیکن اگر آپ لوگ جی اس میں یہاں پہ عمران خان کو یہی لوگ جی بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ڈیوائسو ہے, فتنہ ہے, فسادی ہے, اور لوگوں کے جذبات مشتعل کر رہا ہے. So where does this allegation then fit? I'll give you an example of this. Hamza Shahbaz says in Lahore that بچوں in a children's school, imagine how dangerous this is, کہ کرپشن ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, اس کو چلنے دے اس روایت کو. ایسے اقبال صاحب, and I picked on him yesterday as well, he says کہ جی ہم سے بڑے بڑے ملک جو کرپٹ ہے وہ تو کامیاب ہو گئے. First of all, I want a list of those countries that are corrupt and they've actually made it. Because it's not Germany, it's not America, it's not UK, it's not Italy, it's not France. دوسری بات, I'm an Islamist. ساری دنیا اسلامسٹ نہیں ہوتی ہے, کچھ سیکولرسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دنیا کی کوئی سیکولر کتاب اٹھا لیں, آپ کوئی کانسٹیٹیوشن اٹھا لیں, آپ کوئی جرمن تھنکر کی کتاب, کسی, اب تو روسی ان کو زہر لگتا ہے, بٹ کسی روسی تھنکر کی کتاب, کسی بھی فلاسفر فرینچ کی اٹھا لیں, چوری غلط ہے. اگر آپ بائبل اٹھا لیں, قرآن اٹھا لیں, گیتا, سیتا, انجیل, اس میں بھی چوری حرام ہے. اب یہ ان کی فلسفی کہاں سے آ رہی ہے؟ میں بتاتی ہوں ان کی فلسفی کہاں سے آ رہی ہے. ریسنٹلی نیب نے یا آئی ایم ایف نے ان پہ ایک آبجیکشن ڈالا کہ آپ نے جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں, ریٹروسپیکٹو تو سمجھ آتے کہ آپ نے اپنے پرانے کیسز ختم کرنے تھے, اپنے آپ کو NR02 دینا تھا. ہم جو آپ کو پاکستان سے قرضہ دینا چاہ رہے ہیں وہ پروسپیکٹو ہے, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر 50 کروڑ سے زیادہ کی کوئی کرے گا تو اس پہ نیب نہیں عائد ہوتا. How does that make any sense? اچھا, and if you're going to amend NAB law, let's just take the extreme ludicrous example کہ آپ نے چوری کو حلال کر دیا, آپ نے ایک نیا قرآن نعوذ باللہ پیدا کیا, اس میں آپ نے لکھ دیا کہ چوری حلال ہے ان لوگوں کے لیے. Why just politicians and why just journalists? I can tell you 2 journalists جن کے پاس جہاز ہیں. میں حق حلال پچھلے 24-25 سال سے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں, 3 سال گورنمنٹ میں ہو گئے. میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں تھی, ماموں نے خرید کی دی تھی. I couldn't afford it. اس ملک میں کون خرید سکتا ہے کہ آپ زندگی بھی جیو, کھانا بھی کھاؤ, ماں باپ کو بھی خیال رکھو, اپنا بھی رکھو, اور پھر آپ یہ جہاز بھی خرید لو. جرنلسٹ کے پاس ہیں. I don't know where they get the money from. Third thing, یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے چینج کیا because it is for the betterment of the country. ملک نیب کے بغیر نہیں چل سکتا, نیب کے ساتھ نہیں چل سکتا.
تو وائی ناٹ پاکستان پینل کوڈ اینڈ کرمنل پروسیجر کوڈ اینڈ سول پروسیجر کوڈ. جو عام پاکستانی ہے جس کو آپ پکڑ لیتے ہیں 5,000 میں 10,000 میں لاکھ میں 2 میں, آپ ان کے لیے بھی امینڈمنٹ کرتے کہ 50 کروڑ تک چوری سب کے لیے حلال ہے. یہ جو چیز اس وقت کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی جڑیں تباہ کرنے والی ہے. اٹ از ناٹ عمران خان اینڈ اٹ از ناٹ پی ٹی آئی, بیکاز میں نے بتایا ان تھیوری یو لاک اس آل اپ ان پرزن اینڈ یو میک اٹ الیگل فار پی ٹی آئی ٹو آپریٹ فار 10 years. کھانا پینا تو یہ لوگ کر بھی نہیں سکتے, بزنس یہ چلا نہیں سکتے. They've destroyed the country. What they're doing is they're destroying the foundations of your country, not of PTI. ہم دو مختلف بیانیوں میں پھنس گئے ہیں عام پاکستان کے لوگ. یہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی نے اس ملک کو برباد کر دیا. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. وہ جو نیب وغیرہ کے قوانین میں جو تبدیلی کی وہ تو بڑی واقعی اس لحاظ سے مزہ کا خیز ہے کہ 50 کروڑ سے صرف اوپر جو ہے تو وہ کرپشن کیسز وہ کر سکیں گے. یعنی اپنے لیے انہوں نے بالکل ایک میدان ہموار کر لیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان وہ سفارہ ہیں ایک ایسی قوت کے خلاف جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں, جس میں جرنلسٹ بھی شامل ہے, سیاستدان بھی شامل ہے, بزنس مین بھی شامل ہے, جرنل بھی شامل ہے اور ججز بھی شامل ہیں. تو یہ جو بیانیہ عمران خان لے کے آگے چل رہے ہیں تنہا, تو یہ کس حد تک سسٹینیبل ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کے آپشنز جو ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان مسلسل ایک ہائی پچ یہ ریٹورک برقرار رکھ کے اپنے لیے ممکنہ طور پہ آپشنز محدود کر رہے ہیں کیا؟ امتیاز صاحب, اور یہ اس سے جڑا ہوا ہے میرے پچھلے جواب سے, اگر میں اس کی لاسٹ لائن ابھی پیش کر دوں. دیکھیں عمران خان سب کو اس لیے برا لگتا ہے کہ اس میں سچ کہنے کی ہمت ہے. اچھا, کچھ جو سینیکل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان اس لیے سچ بولتا ہے کہ وہ مالدار ہے, اس کے 2 بیٹے باہر رہتے ہیں, اس کا اگر آج بھی چلا جائے ملک سے باہر تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. یہ تو ٹھیک ہے, تو پھر وہ پاکستان میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے بیڈ روم میں لوگ گھس رہے ہیں, اس کے گھر میں گھس رہے ہیں, اس کے ٹیلی فون چوری ہوئے ہیں, اس کے ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں, اس کے ایم پی ایس کو ہراساں کیا ہے. پرسوں ان لوگوں نے کچھ نامعلوم افراد نے آ کے ہمارے پنجاب میں جو کیمپیننگ کرے ان کے ایک کینڈیڈیٹ کو مارا, زور زور سے مارا. کیا ضرورت ہے خان صاحب کو؟ اگر ہم سینیکل پوائنٹ آف ویو مان لیں تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, چلا جائے اس ملک سے. اب اس کے برعکس آپ آئیں. ایک خاتون کہتی ہے کہ جی میرے دادا تو رئیس تھے, اور اسی کا چاچا کرنٹ پرائم منسٹر اور جو کرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی میرے والد تو بہت ہی ہارڈ ورکنگ تھے, سیلف میڈ آدمی تھے. تو یا تو ان کے پھر الگ الگ دادا ہیں, الگ الگ آدمی کی بات ہو رہی ہے, ایک آدمی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, ایک ہی خاندان سے 2 جھوٹ نکلتے ہیں. اچھا, دوسرا جو خان صاحب کا سب سے بڑا ان کو خطرہ ہے کہ انہوں نے سٹیٹس کو جو چیلنج کیا. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, پاکستان ایٹ 100 یعنی 2047 میں پاکستان کیسے ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی 100 سالہ کارکردگی 6 لوگوں نے خراب کی ہے, 6 گروہوں نے. وہ ایلیٹ گروپس ہیں. پہلا گروپ ہے ملٹری, دوسرا ہے پولیٹیشنز, تیسرا ہے بیوروکریٹس, چوتھا ہے مولوی صاحبان جنہوں نے کریئر بنانی ہے اسلام کا, یعنی سیاست بیچتے ہیں دین کے نام پہ, پانچواں میڈیا, اور چھٹا بزنس. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے اس وقت کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن تھوڑی سی ایک عجیب سی غمگین سیٹسفیکشن ہوتی ہے. یہی بزنس مین جن پہ ابھی میاں شہباز شریف نے سپر ٹیکس لگایا ہے, ان میں سے 10-20 لوگ مجھے یاد ہے GHQ میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ جی خان سے کو امریکہ کو آنکھیں نہ دکھائیں, ہم لوٹ جائیں گے. لوٹے آپ تب تھے کہ لوٹے آپ تب آج ہیں, جب آپ کی 32 ارب ڈالر بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایکسپورٹس گئیں. آپ لوگ تب کیوں خان کے خلاف تھے؟ کیونکہ آپ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈرپوک قوم ہے. چوتھی بات, خان صاحب سٹیٹس کو کہ خطرہ اس لیے ہے, جو بات بیچ میں چلی تھی کہ ان کو اساسینیٹ کر دیں گے, پھر انہیں ایک ویڈیو بنا دی, پھر شیرین بی بی کو اٹھایا گیا, شیرین مزاری بی بی کو کہ وہ شاید ان کے پاس ویڈیو پڑی ہو. مطلب کیا بچوں والی باتیں, کیا بچوں والا ملک چلا رہے ہیں کہ وہ اس کے فون میں پڑا ہوگی, ایسے کچی گولیاں کھیل رہے. خانی زندگی موت کی بات ہے, اور شہادت کون نہیں چاہتا, ایک ہی جان ہے وہ تو اللہ کو دین ہے, تو کوئی شہادت میں چلی جائے اس میں کیا بری بات ہے. ایشو یہ ہے, ابھی آپ اس وقت آپ اپنا کابینہ دیکھ لیں. ایک لڑکا جس نے زندگی میں نوکری نہیں کی وہ آپ کا فورن منسٹر ہے, اور مجھے غصہ آتا ہے آپ کی جو ڈیپیوٹی فورن منسٹر ہیں یا منسٹر آف اسٹیٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ فیڈرل فورن منسٹر رہ چکی ہیں, آپ کی تعلیم ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ ایک خاتون ہیں, اور آپ نے سر جھکا لیا. ایسی عورتیں پاکستان کی عورتوں کو تباہ کرتی ہیں کیونکہ آپ نے غلامی کا راستہ بہت آسان کر دیا. دوسرا, آپ کا ڈیپیوٹی اسپیکر کون ہے, آپ کا کمیونیکیشنز منسٹر کون ہے, آپ کا پنجاب کا الیجڈ چیف منسٹر کون ہے, آپ کا پرائم منسٹر کون ہے, آپ کا جو نیا فائنانس منسٹر لگنے والا ہے جو آپ کا شیڈو بیٹھا ہوا ہے باہر, آپ کا ڈی فیکٹو پرائم منسٹر نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے, زرداری صاحب ادھر سے آرڈرز دے رہے ہیں. یہ بیسکلی انٹرنشپ کی انڈسٹری ہے کہ ہمارے بچوں کو
قومی پیسے پہ انٹرنشپ کرائیں کہ انشاءاللہ آج سے خدا نخواستہ 10 سال بعد ہی پی ایم بنے گے. اور میں آپ کو یہ لکھا ہوا دے سکتی ہوں کہ جن دنوں میں وی او این سی ہو رہا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, پیپلز پارٹی کی ڈیسپریٹ میسیجز آ رہے ہوتے تھے تھرو سرونگ آفیسرز. ہم نہیں بتاؤں گے وہ کس محکمے سے ہیں, کہ پلیز آپ کنسیڈر کریں. جی محکمہ زراعت, کیا آپ کنسیڈر کریں کہ بلاول صاحب کو آپ انڈر یور ونگ لے لیں. آپ لوگ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے 2023 کے الیکشن ہم آپ کو دیتے ہیں, 28 آپ بلاول کو دے دیں. یہ کوئی پاکستان سکٹلز ہے, یہ ایم این ایم ہے, یہ گیٹھیاں ہیں, یہ سٹاپو ہے کہ جی پاس اٹ اراؤنڈ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سندھ میں ایک بندہ, اس نے اپنے مرا ہوا بچہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اس کو ایکس کلہاڑی سے ایک بندے نے جو زرداری کا ہے سپورٹر, اس نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تاکہ اس کو باپ کو سزا ملے. زمین کا کوئی قبضے کا مسئلہ تھا. آپ مجھے بتا دیں اگر اریسٹ وارنٹ 10 دنوں بھی نکلا تو آپ میرا نام بدل دیں. آپ نے خود عزیز میمن کی بات کی, ناظم جوکھیو کی. مجھے آج کسی نے ٹویٹر پہ ایک تلخ الفاظ تو میں نہیں کہوں گی, کچھ اس سے بھی آگے تھے, کہا کہ میڈم واٹ اباؤٹ مطیع اللہ جان. میں کہا مطیع اللہ جان تو ہماری گورنمنٹ میں اٹھایا گیا, 24 گھنٹے میں پروڈیوس کیا گیا, وہ تو زندہ گھوم رہا ہے. اور جب سپریم کورٹ میں کیس تھا ہمارا آرٹیکل 5 اور 6 کا, تو وہ تو کھڑا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ, اس کو کیا ہوا مطیع اللہ جان کو؟ وہ تو زندہ گھوم رہا. جو مر گئے ہیں وہ انسان نہیں ہے. سندھی خون بہت سستا ہے ان کے لیے. تو the issue is the following. Right now, it is not about PTI. اگر میں اس کو راؤنڈ اپ کر سکوں, it is not about عمران خان. It is about whether پاکستان لیبیا بنے گا, شری لنکا بنے گا, سیریا بنے گا, لیبنان بنے گا. ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. چین کے ساتھ نفرت ہے امریکہ کو, روس سے نفرت ہے. روس سے تیل نہیں دے دیا. آپ کو دیکھ لیں جو حالت اس وقت ملک میں کہ آپ کو $1 ارب دینے پہ آپ کو کوئی تیل دینے کو تیار نہیں ہے. پچھلے مہینے ہم نے بڈ نہیں کی. یہ ماشاءاللہ جو قابل, فاضل, ایکسپیرینس ٹیم ان سے ذرا پوچھے نا کہ کدھر ہے. آپ کی 2 کنسائنمنٹس اب مس ہوں گی اگست میں قطر سے. تو آپ جو منسٹر صاحب ہے اس دن آگ بگولا گئے, آپ کیوں قطر پہ الزام لگا رہی ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ پہ لگا رہی ہوں, قطر پہ تو نہیں لگا رہی. مس مینجمنٹ تو آپ لوگ کر رہے ہیں. لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از دس, جو لوگ آپ کی جڑیں اکھاڑنا چاہ رہے ہیں, ہمارے جو پاکستان میں ویلرز ڈیلرز ہیں, بلیک مارکیٹرز ہیں, بلیک شیپ ہے, غدار وطن ہیں, وہ مل گئے. میں آج کا آپ کی ایگزامپل دیتی ہوں. میرے کالیگ ہیں نون لیگ سے, مجھے کال کی پوچھنا تھا کہ میں بیمار ہوں, جو وٹ ایور. انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی, میں نے کہا کیسے؟ آپ کہتے جی تباہ ہو گئے ہم تو. کہتے ہماری قائد اعظم کی زمانے سے سیاست چل رہی ہے, جوک تر جوک. ہم ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ میں تھے, کبھی نون ہو گئی, کبھی کیا ہو گئی. کہتے ہم نے 1 روپیہ چوری کا نہیں اٹھایا. اور کہتے اب ہماری آنکھیں تباہ برباد ہو گئی ہیں. کہتے میں نے اسمبلی میں بیٹھنا چھوڑ دیا, میں نہیں بیٹھ سکتا. کہتے کیونکہ میں پرو پاکستان فرسٹ, پی ایم ایل این سیکنڈ. یہ میں پی ٹی آئی کو بھی کہتی ہوں, پیپلز پارٹی کو بھی, جرنلسٹ کو بھی. آپ جو کریں کریں, بٹ اس ملک کی اگر آپ جڑیں اکھاڑیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے ہم آپ کو کرنے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی بلا شبہ, بالکل آپ نے بڑا اچھا اس کو سم اپ کیا کہ یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, پیپلز پارٹی یا این لیگ کا نہیں ہے, کسی بھی ایک جماعت کا نہیں, یہ صرف فوج کا مسئلہ ہے, بلکہ یہ فوج کا مسئلہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہے, ان کے مفادات کا ہے. اور جو ضرورت ہے اس ملک کو ان موجودہ حالات میں, وہ ہے ایک رول آف لا کی بنیاد پہ قائم معاشرہ, جس میں تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہو, جس میں تمام لوگوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا ہو. 2 مختلف قوانین, یعنی شہباز شریف حمزہ کے لیے ایک قانون اور عام آدمی کے لیے جو 400-500 ہزار کی چوری میں پکڑا جاتا ہے اس کی دوسرا قانون. اور یہ کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کو جکڑ لیا ہوا ہے 4-5 گروہوں نے, اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو کہ عمران خان اور ان کے ساتھی اس گروہ کے خلاف, ان گروہوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ اس لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ ہو, پاکستان کے عوام کا نقصان ہو, بلکہ اس میں سے پاکستان کے لیے کوئی بھلا ہی نکلے. اب بھلا شاید اسی وقت نکلے گا جب جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کی بھی نظر میں پاکستان کا طویل المیعاد مفاد ہو. ڈیاز صاحب اگر ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, صرف ایک چھوٹی بات. آپ کو پتا ہے کہ میں نے تقریباً 10 سال ڈپلومیسی کی, میں پاکستان کی لیگل ایڈوائزر تھی یورپ میں. میں نے ان لوگوں سے, اپنے دوستوں سے باتیں کی, ترکوں سے, چینیوں سے, بہت لوگوں سے, کہ پاکستان کو پیسہ کیوں نہیں مل رہا. انہوں نے سچ بات بتائی کہ لوگ آپ ڈیموکریٹ اور نان ڈیموکریٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ ملٹری رول ہوں, لیکن ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے, ایک تسلسل ہونا چاہیے پالیسی کا. اس وقت آپ کی نیشنل اسمبلی جو آپ کا فیڈرل بجٹ بناتی ہے وہ 173 لوگوں پہ کھڑی ہے. 171 پہ یہ ٹوٹے گی. 2 لوگ وفاق آ جائیں, ناراض ہو جائیں, چلے جائیں. کہتے ہیں ہمارے لونز کون گارنٹی کرے گا؟
نہ یہ مولوی کر سکتا ہے, نہ یہ ملٹری کر سکتا ہے, نہ یہ جوڈیشری کر سکتی ہے, نہ یہ پولیس کر سکتی ہے, نہ یہ بیوروکریسی کر سکتی ہے, نہ یہ میڈیا کر سکتا ہے. یہ آپ کے پارلیمان نے کر دیں کیونکہ آپ کا یہ سسٹم ہے. کہتے ہیں یا تو نیا الیکشن کریں یا اسمبلی کو بھرے 342 لوگ دکھائیں. تو یہ جو ایفرٹ کریں ہمیں واپس اسمبلی میں لانے کو, ہمارے ریزگنیشنز نہیں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں. یہ چاہتے کہ گناہ انہوں نے کرنا ہے بٹ سزا اس کی ہم ملے. یہ کہا جائے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں اور یہ سارا ہوا, کبھی بھی نہیں. اگر مجھے لگتا کہ پاکستان کے لیے جینوئن ہوتے, میں خود جا کے خان صاحب سے ریبیلین کر کے اسمبلی میں بیٹھتی. بٹ the man is right. They want to use us to do the wrong thing. So this is as simple as it gets. کہ right now it is all about Pakistan. Pakistan first.